امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے تھے، صحت یاب نہیں ہو رہے تھے۔ منت مانا حضرت فاطمہ نے کہ اگر میرا بچہ صحت یاب ہو جائے گا میں روزہ رکھوں گی، 3 روزہ رکھوں گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے دونوں بچے صحت یاب ہو گئے، روزے کی منت مانی، اور جب سحری کا وقت ہوا، کھجور بھی نہیں، کوئی سامان بھی نہیں، پانی پی کر حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا۔ افطار کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ نے علی سے کہا، علی آپ باہر چلے جائیے گا، میں اپنے گھر کے بغل میں اپنے پڑوسن کے ہاں جاؤں گی، وہاں دن بھر مزدوری کروں گی، اور مجھے جو آٹا ملے گا اس سے روٹی بناؤں گی اور پھر افطار اس سے کر لوں گی۔ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، ذرا واقعہ تو یاد کیجئے کہ وہ بھوکے رہ کر سحری کر لے رہی ہے، پانی پی کر سحری کر لے رہی ہے، دن بھر روزہ ہے، دن بھر مزدوری کر رہی ہے۔ شام میں آئی، 2 روٹی بنا کر جب افطار پر بیٹھی ہے، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں اور حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہے۔ دروازے پر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ او گھر کے لوگوں، ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، ہم مسکین ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم کو کھانا نہیں ملا۔ حضرت فاطمہ نے اسی حالت میں دن بھر روزہ رکھ کر وہ 2 روٹی تھی، وہ دونوں روٹی اس مسکین کے حوالے کر دی، پھر پوری رات بھوکی رہ گئی۔ پھر دوسرے دن صبح میں سحری کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر پانی پیا، اسی حالت میں روزہ رہ گئی۔ پھر شام میں ویسے ہی مزدوری کر کے آئی، پھر افطار کرنے کے لیے بیٹھی۔ پھر دروازے پر ایک شخص دوسرے دن آیا اور آ کر کہنے لگا، او میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے، ہم بھوک سے بہت پریشان حال ہیں۔ تو آواز آتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ 2 روٹی بھی اس کے حوالے کر دیا گیا۔ 1 رات 2 دن گزر گئے، پھر تیسرے دن روزے کی باری ہے، پوری رات ویسے کٹ گئی۔ پھر تیسرے دن سحری میں کچھ نہیں ہے، پانی پی کر سحری کر لیا، پورے دن مزدوری کی۔ پھر شام میں افطار کرنے کے لیے جب آئی، پھر دروازے پر سے آواز آئی، او مجھے کھانا کھلاؤ، میں قیدی ہوں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے کئی دنوں سے، میں قیدی ہوں، قید میں تھا۔ حضرت فاطمہ نے تیسرے دن مزدوری کر تیسرے دن روزے کی حالت میں 2 روٹی اس کے حوالے کر دیا۔ قربان جائیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کے دروازے پر یتیم آتے ہیں، بھوکے رہ جاتے ہیں، یتیم کو کھلا دیتے ہیں، مسکین آتے ہیں، بھوکے رہ جاتے ہیں، مسکین کو کھلا دیتے ہیں، قیدی آتے ہیں، بھوکے رہ جاتے ہیں، قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ تعلیم اسلام دیتا ہے، یہ تعلیم حضرت فاطمہ کے عمل سے دیا جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں، میری بہنوں، اپنی زبان پر شکر کے کلمات لائیے اور یہ آئیڈیل بن کر دنیا کے سامنے دکھائیے کہ اگر کوئی فاطمہ بنے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اگر اس فاطمہ کی طرح کوئی اپنے اندر عمل پیدا کرے، اپنے اندر وہ جوش، وہ جذبہ ایمان کا پیدا کرے، اس کو بھی اس کی معیت ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اندر حضرت فاطمہ والی ایمانی صفات پیدا کرے۔